بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات و واقعات حضرت آدم و بی بی حوا علیہم السلام۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ ایک مخلوق اپنی دست قدرت سے پیدا کرے۔ یہ جن و نسناس سے 7000 سال بعد تھا جو زمین میں تھے۔ جب چاہا کہ حضرت آدم کو خلق فرمائے تو آسمان کے طبقات کو کھولا اور ملائکہ سے کہا کہ اہل زمین کی طرف دیکھو، جن اور نس ناس پر نظر کرو۔ جب ملائکہ نے ان کے گناہوں کے اعمال قبیحہ کو دیکھا تو اہل زمین پر بے انتہا غصہ آیا کہ ضبط نہ کر سکے، تو عرض کی کہ اے ہمارے پالنے والے، تو غالب قادر و عظیم الشان ہے، اور یہ تیرے پیدا کیے ہوئے ضعیف اور ذلیل ہیں، تیرے قبضہ قدرت میں ہیں، اور ایسے گناہان عظیم کے ساتھ تیری نافرمانی کرتے ہیں۔ تجھ کو غصہ نہیں آتا تو ان پر غضبناک نہیں ہوتا۔ تیرے حق میں ان کی یہ جسارت بہت بڑی نظر آتی ہے۔ جب حق تعالیٰ نے ملائکہ سے یہ باتیں سنی تو فرمایا، میں زمین میں اپنا ایک جانشین بنانے والا ہوں جو میری خلق پر میری حجت ہو۔ ملائکہ نے کہا، ہم تجھ کو تمام عیبوں سے پاک سمجھتے ہیں، کیا زمین میں ایسے گروہ کو پیدا کرے گا جو فساد و خون ریزی کریں، جس طرح فرزندان جان نے فساد اور خون ریزی کی، اور ایک دوسرے پر حسد کریں اور آپس میں بغض و عداوت رکھیں؟ لہٰذا ہم میں سے اپنا خلیفہ قرار دے، ہم حسد و عداوت نہ کریں گے، نہ خون ریزی اور فساد، بلکہ تیری تسبیح و تمجید کرتے رہیں گے۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک مخلوق اپنی دست قدرت سے بناؤں اور اس کی ذریت سے پیغمبروں، رسولوں، اپنے شائستہ بندوں اور ہدایت یافتہ اماموں کو پیدا کروں، اور اپنی خلق پر زمین میں ان کو اپنا خلیفہ قرار دوں، تاکہ یہ لوگ میری معصیت سے لوگوں کو منع کریں اور میرے عذاب سے ڈرائیں، میری عبادت کی طرف ان کی ہدایت کریں اور ان کو میری پسندیدہ راہ کی طرف لے چلیں، اور اپنی مخلوق پر ان کو حجت قرار دوں، اور سرکش جنوں کو اپنی خلق کی ہمسائیگی اور اپنی بندگی سے علیحدہ کر کے ہوا پہ ساکن کروں، جنوں اور اپنی خلق کی نسل میں ایک حجاب قرار دوں، تاکہ میری مخلوق کی نسل جنوں کو نہ دیکھے، اور پھر میری برگزیدہ مخلوق کی نسل سے جو لوگ میری نافرمانی کریں گے ان کو عاصیوں کے مسکن یعنی جہنم میں ڈال دوں گا اور پرواہ نہیں کروں گا۔ ملائکہ نے کہا، اے ہمارے پالنے والے، جو چاہے کر، اور ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہم کو بتایا ہے، تو ہی حکیم و دانا ہے۔ حق تعالیٰ نے ان کو اس جرت پر 500 سال کی راہ پر عرش سے دور کر دیا، تو ملائکہ عرش کی جانب پناہ لے گئے اور ازروئے عجز و انکساری انگلیوں سے اشارہ کرتے تھے، تو خداوند عالم نے ان کی آہوزاری کا مشاہدہ کیا اور اپنی رحمت ان کے شامل فرمائی، اور بیت معمور کو ان کے لیے وضع کیا اور فرمایا کہ اس کے گرد طواف کرو، عرش کو چھوڑ دو کہ یہی میری خوشنودی کا سبب ہے۔ پس ملائکہ نے اس کے گرد طواف کیا۔ بیت معمور وہ گھر ہے جس میں 70,000 ملائکہ داخل ہوتے ہیں اور پھر کبھی واپس نہیں ہوتے۔ خداوند عالم نے بیت معمور کو اہل آسمان کے توبہ کے لیے اور کعبہ کو اہل زمین کے توبہ کے لیے مقرر فرمایا، اور فرمایا، جب میں مٹی سے اپنی خلق کو پیدا کر لوں اور اپنی روح اس میں پھونک دوں تو سب سجدے میں گر پڑنا۔ یہ خلقت آدم سے متعلق خدا کا مقدمہ تھا، قبل اس کے کہ آدم کو خلق کرے اور ملائکہ پر حجت کرے۔